الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد خاتم النبيين أبا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيت النبوة الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تمام مومن مومنات مرحومین کے لیے شہداء اسلام خصوصاً رہبر معظم آیت اللہ رضوان سید علی خان نئی اور ان کے رفقات کی اثار ثواب کے لیے، اور آج ہمارے استاد محترم شیخ شریف متحری کی والدہ کی برسی ہے، اس مرحومہ کے اثار ثواب کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ. محمد و آل محمد صلوات. محرم الحرام یا چوتھی مجلس ہے. آپ تمام صاحبان علم تشریف فرما ہیں. آپ کی خدمت میں قرآن مجید کی ایک مختصر اور سب سے چھوٹی سورہ عصر کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا. والعصر زمانے کی قسم، وقت کی قسم، ان الانسان لفی خسر، تمام انسان خسارے میں، الا الذین، مگر وہ لوگ آمنوا جو ایمان لے آتے ہیں، وتواصوا بالحق وعملوا الصالحات، اور عمل صالح انجام دیتے ہیں، وتواصوا بالحق، اور حق کی تلقین کرتے ہیں، وتواصوا بالصبر، صبر کی ترتیب. عزیزان محترم، یہ مختصر سورہ، اگر ہم کہیں قرآن مجید کا اگر خلاصہ کوئی دیکھنا چاہتا ہے، کرنا چاہتا ہے، تو یہ مختصر سورہ. اللہ تعالیٰ نے اس میں انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر انسان کو اس مقام اعلیٰ کی طرف لے جانے کا ایک قانون وضع کیا کہ والعصر، زمانے کی قسم کھائی. سب سے پہلے اللہ نے قسم کھائی. محترم صاحب، قسم کھائی کیوں جاتی ہے؟ جیسے کہ ہم قسم کرتے ہیں خدا کی قسم، اس کا مطلب ہوتا ہے میں جو سچ جو میں بول رہا ہوں وہ سچ ہے، اور اس سچ بولنے پر اللہ گواہ ہے. اپنی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے کسی کو گواہ بناتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ قرآن کی آیتوں میں قسم اٹھاتا ہے تو وہاں جیسے والعصر زمانے کی قسم، یہاں اللہ اپنی بات منوانا نہیں چاہتا ہے یا اپنی بات کی صداقت دکھانا نہیں چاہتا ہے، بلکہ اس چیز کو گواہ کے طور پہ سامنے رکھتا ہے. ان الانسان لفی خسر والعصر، زمانے کی قسم، انسان خسارے میں ہے. اب انسان مطلق انسان ہے، انسانیت ہر فرد خسارے میں ہے. اس میں چھوٹے بڑے بزرگ کوئی تمیز نہیں ہے، عالم جاہل سب خسارے میں ہے. نوع انسان خسارے میں. تو
پھر اس کے بعد اللہ استثناء کرتا ہے الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ادھر خسارہ اور قسم کھائے وقت کے ذریعے، خسارہ اور وقت کے درمیان ایک ربط ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں وہ ربط کیا ہے۔ ایک تعلق ہے خسارہ اور وقت کے ساتھ۔ ایک درود پڑھے محمد وآل محمد کی ذات پر۔ اللہ جو قسمیں اٹھاتا ہے وہ اس لیے نہیں اٹھاتا ہے کہ اپنی بات کی صداقت منوائی جائے، بلکہ اس لیے قسم کھاتا ہے تاکہ اس بات پر وہ گواہ بنے، خسارے کے لیے وقت گواہ بنے۔ اب خسارہ کب آتا ہے؟ جب کسی کے پاس مال ہو۔ اگر تاجر کے پاس مال ہو تو تب خسارے کی بات آتی ہے، بھائی اس کو نقصان ہوا۔ کسی کے پاس گھر ہو، گھر اگر کسی طوفان کی وجہ سے خراب ہو گیا ہے، ٹوٹ چکا ہے، گر چکا ہے، تو تب وہاں خسارے کی بات آتی ہے۔ اگر کسی کے پاس علم ہے، اگر وہ ضائع ہو جائے تو پھر خسارے کی بات آتی ہے۔ اس کے پاس علم ہے، علم ختم ہو، خسارہ۔ یہاں پہ کیا چیز ہے؟ انسان سے مطلوب کیا ہے؟ خسارے۔ انسان پر کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ قسم کھاتا ہے کہ انسان خسارے میں ہے؟ بھائی خسارہ اس وقت سے دکھاتا ہے جب انسان کے پاس کوئی چیز ہو۔ یہاں علماء اور مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز عطا کی ہے انسان کو ہے وہ وقت۔ ٹھیک ہے نہیں؟ وہ وقت، آپ کو وقت نکل رہا ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ وقت۔ سورہ اعلیٰ کی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح باسم ربک الذی خلق والذی قدر فہدی۔ یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تسبیح کرو کہ رب اعلیٰ کی، جس نے تجھے خلق کیا ٹھیک طریقے سے، کوئی نقص نہیں رکھا، برابری میں خلق کیا۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں والذی قدر فہدی، اس کے بعد تقدیر معین کی۔ یہاں علماء کہتے ہیں تقدیر سے، قدر سے مراد وہی وقت ہے، اور وقت معین کی، قضا معین کے، اس کے بعد فہدی، اور انسان کو ہدایت دی۔ بنیادی جو انسان کی تخلیق کا تیسرا جو مرحلہ ہے وہ تقدیر ہے، وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے وقت معین کیا۔ اب کوئی انسان ایسا نہیں ہے یا کوئی ضرور یا کوئی اللہ تعالیٰ کی کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کا وقت معین نہ ہو، چاہے وہ انسان ہو، بشر ہو، حیوان ہو، چرم ہو، پر سب کا وقت معین ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لکل امت اجل، ہر امت کے۔ اب یہاں پہ ایک طرح اجتماعی جو ہے وقت معین ہوتا ہے، اصل معین تو قوم کے لحاظ سے۔ آپ قرآن میں دیکھیں کتنی قومیں آئی ہیں جن کا وہ وقت گزر چکا، اور بس وقت فردی وقت ہوتا ہے، شخصی وقت ہوتا ہے۔ ایک بندے کی عمر 20 سال کی ہوتی ہے، 30 سال کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تقدیر معین کی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے تقدیر معین کی، معین کر کے کہا والعصر، زمانے کی انسان خسارے میں۔ اور تقدیر اس طرح معین کی کہ انسان اس تقدیر سے آگے پیچھے ہٹ نہیں سکتا۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ جب انسان کا اجل آتا ہے تو نہ وہ آگے بڑھ سکتا ہے نہ پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ جب انسان کی موت آ جاتی ہے اس کے لیے گنجائش نہیں ہے میں 1 گھنٹہ مزید رہوں یا 1 دن مزید رہوں، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور نہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے میرا مرنے کا ٹائم تو جو ہے 30 سال میں ابھی مرنا چاہیے، کوئی کسی کو اجازت نہیں ہے، بلکہ اللہ نے تقدیر معین کی، اور یہ تقدیر بےہودہ معین نہیں کی ہے۔ اللہ نے غرض خلقت میں کچھ چیزیں رکھائی، وہ آیا کیوں ہے؟ اجل معین کیا تو آیا کیوں ہے؟ کن ذریعوں سے اس نے عمل انجام دینا ہے، اس کے فرائض کیا ہے، فرائض کو کیسے انجام دینا، یہ سارا اللہ تعالیٰ نے معین کر دیا ہے۔
ایک درود پڑھے محمد و آل محمد کی ذات۔ اللہم صل علی محمد۔ یعنی اب ہم دیکھتے ہیں اپنی زندگی میں، مشاہدہ کرتے ہیں، گھڑی جس دیہات میں ہے وہ دیکھتے ہیں گھڑی کی سیکنڈ کو کتنی تیزی سے گزر رہی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ اسی طرح ہزار سے ہزاروں سیکنڈیں گزرتی، لیکن ہم متوجہ نہیں ہوتے۔ اب وہ خوش نصیب بندہ وہ ہے جو اس سیکنڈ کا لحاظ رکھتا ہے، اس سیکنڈ کا احساس کرتا ہے، اس سیکنڈ کا احساس کرتا ہے۔ اگر کوئی انسان اس سیکنڈ کی طرف دیکھتے ہیں، کتنا مختصر لحظہ ہوتا ہے، لمحہ ہوتا ہے، لیکن گزرتے جاتا ہے۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ کی طرف سے جو فرائض ہے اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا ہے، انجام نہیں دیتا ہے، تو خسارے کے زمرے میں آتا ہے۔ لیکن ایک بندہ ایسا ہے جو اس سیکنڈ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اپنے فرائض کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو گویا کہ سورج کی روشنی 1000 میل طے کر کے 1 سیکنڈ میں زمین میں پہنچتا ہے، تو اس بندے کے لیے نور کی شعاع اسی تیزی سے اس کے دل میں آئے۔ یہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جو وقت ہے، اس وقت کی قسم، یہ وقت گواہ ہے کہ تم لوگ خسارے ہیں۔ ایک درود پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اور استثناء کیا؟ الا الذین آمنوا، پہلا مرحلہ ہے۔ یہ جو قانون بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ، یہ سب سے پہلا قانون بتا ہے انفرادی۔ انسان سب سے پہلے اپنے آپ کو خسارے سے بچائے۔ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے۔ یہاں ایمان سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت، لا الہ الا اللہ، رسول کی رسالت، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب یہ مرحلہ طے کرتا ہے لا الہ الا اللہ کے بعد رسالت کی گواہی دیتا ہے، تو خسارہ کا پہلا منزل آتا ہے کہ خسارے سے نکل جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں رکتا نہیں، اگر کوئی یہی کہے اور اس کو خسارہ نہ ہو، آگے مرحلے آتے ہیں۔ نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد عام نے ایک اور کام انجام دینا ہے، وہ عامل الصالحات۔ یہ بھی انفرادی طور پر ہمیں قانون بتا رہا ہے کہ ہم نے خود عمل صالح انجام دینا ہے۔ اب ایسا بندہ ہے جو عمل صالح کو انجام دیتا ہے، بہت ساری مثالیں ملتی ہیں دنیا میں، بہت سارے ایسے لوگ بہت اچھے کام کرتے ہیں، تعلیمی اداروں میں تعلیمی ادارے بناتے ہیں، مساجد بناتے ہیں، یا میڈیکل اس میں جو ہے خیراتی امور انجام دیتے ہیں، لیکن ایمان نہ ہو تو قرآن کی نظر میں وہ کیا ہے؟ عمل صالح میں نہیں آئے، وہ خسارے میں ہی رہے۔ ایک درود پڑھے محمد و آل محمد کے ساتھ۔ دیگر صلوات۔ تو سب سے پہلا مرحلہ ہے ایمان۔ اب ایمان سمجھانے کی کوشش کروں گا، زوال بھی یہاں تشریف فرما ہے۔ ایمان سے مراد ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ زبان سے کہے، یہ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ ایمان کیا ہے؟ پھر اس کے بعد اس پر شک نہ کرے، خدا کی وحدانیت پر، رسول کی رسالت پر شک نہ کرے، تو یہ اعلیٰ ایمان کا درجہ ہے۔ جب یہ درجے پہ فائز ہوں گے تو دوسرا مرحلہ ہے عمل صالحہ، کہ آپ نے عمل صالح انجام دینا ہے۔ عمل صالح سے مراد کیا ہے؟ دنیا کی ہر خیر، ہر اچھائی کو انجام دینا کیا ہے؟ عمل صالح ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اجتماع کو بنانا چاہتا ہے، اجتماع کے جو رول ہے وہ بتانا چاہتا ہے۔
کہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق کی تلقین کرو اور صبر کی تلقین کرو۔ وتواصوا بالحق، یہاں پہ کیا ہے، ایک دفعہ بندہ حق پر قائم ہوتا ہے، ایک دفعہ ہوتا ہے حق پہ قائم ہونے کے بعد آگے بھی حق کی تلقین کرتا ہے۔ یہاں صرف حق پہ قائم ہونا کافی نہیں ہے خسارے سے بچنے کے لیے، بلکہ اس کو آگے بھی پہنچانا ہے۔ اب حقوق میں بہت سارا آتا ہے، اللہ کی وحدانیت، رب واحد کی جو رب کا جو حق ہے اس کو ہم نے پہنچانا ہے، اس پہ عمل بھی قائم بھی رہنا ہے اور عمل بھی کرنا ہے۔ رسالت کی نبوت کو آپ نے ماننا بھی ہے اور اس رسالت کے جو چیزیں وہ آگے تک بھی پہنچانا ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اب یہاں سے کسی کو نجات ملے گا، خسارے سے بچے گا، نہیں۔ یہ جو امور بیان کر رہا ہے یہ یعنی پورے امور ہے، صرف ایک امور کو انجام دے رہے وہ دوسرے کو نہیں دے تو پھر خسارے سے بچنے کی کوئی چانس نہیں، سب کو آپ نے انجام دینا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، وتواصوا بالصبر، صبر کی آپ نے تلقین کرنی۔ یہاں پہ بھی تنہا صبر کافی نہیں ہے بھائی، دنیا میں انسانیت کے لیے تمام راحتیں، تمام مسرتیں جمع نہیں ہیں، بلکہ انسان کے لیے مصیبتیں بھی آ سکتی ہے، بلائیں بھی آ سکتی ہے۔ یہاں پہ کیا ہے، جب آرام اور آسائش اور راحت میں ہے تو بھی جو ہے آپ نے صبر کرنا ہے۔ جب اب یہ چیز آپ سے ہٹ جائے، مشکلات پیش آ جائے، بلائیں آ جائے، تب بھی آپ نے صبر کرنا ہے۔ اور صبر کرنے کے ساتھ آپ نے تلقین کی بھی کرنا ہے صبر کی۔ صبر کی مختصر تعریف یہ ہے کہ اگر کوئی چیز مجھے پسند ہے، ہمیں پسند ہے، وہ چیز نہ مل جائے، اس پہ صبر کرنا ہے۔ اور مختصر صبر کسے کہتے ہیں، کوئی چیز مجھے پسند ہے، مجھے نہ ملے، اس پہ صبر کرنا ہے۔ یا کوئی ایسی چیز جو مجھے پسند ہی نہیں ہے لیکن میرے اوپر آ جائے، مجھے مل جائے اور میں اس کو ہٹا بھی نہیں سکتا، یہ بڑاؤں کی طرف اشارہ ہے، مشکلات کی طرف۔ یہ مجھے پسند نہیں، کسی بھی انسان کو مشکلات پسند نہیں ہے، پھر بھی آ جائے تو کہتے ہیں کہ صبر کرنا ہے اور صبر کے ساتھ تلقین بھی کرنا ہے، تب جا کے خسارے کے زمرے سے نکل کر آپ اللہ کی نعمات سے رواں ہو سکتے۔ درود پڑھیں محمد وعلیہ محمد۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو تین چیزیں لے کے آتا ہے۔ انسان جب وجود میں آتا ہے، جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو تین چیزیں لے کے آتا ہے، ایک روح ہے اور دوسرا جسم ہے، یہ اس کی ذات کے ساتھ متصل، انسان کے ساتھ وہ روح ایک آتا ہے اور جسم۔ تیسری ایک چیز ہے، وہ اضافی ایک چیز لے کے آتا ہے، وہ رشتہ، وہ کسی کا بیٹا بنتا ہے، پھر اس کے بعد کسی کا باپ بنتا ہے، کسی کا بھائی بنتا ہے یا کسی کا ماؤں بنتا ہے، رشتہ لے کر ایک رشتہ داری جو ہوتی ہے وہ لے کر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روح کے لیے کہا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، کہ آپ کی روح پاک ہو گئی، آپ کی روح میں تازگی آ گئی، اور اس کے بعد وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور عمل صالح انجام دینا ہے، اس سے آپ کا جسم پاک ہو، کیونکہ ہم نے خود اس جسم نے ہی عمل صالح انجام دینا ہے، حج جسم نے ہی انجام دینا ہے، نماز جسم ہی نے انجام دینا ہے، خیرات جسم ہی نے انجام دینا ہے، لہذا اس جسم کے لیے اللہ نے کہا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، صالحات انجام دینا۔ اس کے بعد رشتہ داری کے لیے کیا یہاں آپ کو اللہ تعالیٰ کیا دے رہا ہے، کہتے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، رشتہ داری حق کی بنا پر ہو، رشتہ داری صبر کی بنا پر ہو۔ یہ ایک بہترین ہمیں اللہ تعالیٰ نے سسٹم دے دیا، اگر اس سسٹم کے ساتھ ہم اگر چلے تو خسارے سے ہمیں نجات ملتی ہے۔ ایک درود پڑھیں محمد وعلیہ محمد۔ یہ تو علماء مفسرین اور علماء کا یہ جو تفسیر ہے سورہ عصر کے بارے میں۔ اب آتے ہیں روایات کی روشنی میں کہ عصر سے اس سورہ سے مراد کیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا سے مراد کیا ہے یا بابا؟ تو امام نے کہا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا سے مراد کیا؟ مولا امیر المومنین علیہ السلام کی امامت اور ولایت ہے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ حیدری خدا کی ولایت ہے۔ اور اس کے بعد اس امامت کو حق مانا، و تواصوا بالحق، حق کی تلقین کرنے سے امامت کی، اور اس امامت کے لیے جو بھی دشواریاں آتے ہیں اس کو آپ نے استقامت کے ساتھ ماشاءاللہ ایک درود پڑھے محمد وعلی اب آپ جب اللہ نے والعصر کہہ کے وقت مطلق وقت کیا تو آپ جائے وقت کو اس لیے کیا تاکہ اس میں عبرتیں ہمیں مل جائیں۔ پرانے زمانے میں جو وحدانیت کے خلاف جو آتے ہیں وہ خسارے میں، جیسے کہ نمرود تھے، فرعون ہے، شداد ہے، یہ سب خسارے میں گئے۔ کیوں؟ یہ ایمان کے زمرے سے ہٹ گئے، لا الہ الا اللہ وحدانیت سے ہٹ گئے تھے۔ اس کے بعد آتے ہیں رسالت پہ، ابو جہل و ابو لہب و یہ سارے کیا ہے؟ خدا کی جو معین کردہ جو ایمان کا جو قانون ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اس دائرے سے نکل کر خسارے میں چلے گئے۔ بے شک بے شک۔ اور اس کے بعد آتے ہیں امام علی کے دور میں۔ امام علی کے دور میں اللہ کی گواہی دینے والے تو تھے، رسالت کی گواہی دینے والے تو تھے، لیکن جو اللہ اور رسول نے جس چیز کے لیے امر کیا تھا اس کی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ بھی خسارے میں چلے گئے۔ اب آئے اس وقت ہمیں کوئی ایسا عام انسانوں میں بھی ہم تطبیق کر سکتے ہیں یا تصور کر سکتے ہیں، تو آپ تصور کر سکتے ہیں۔ تصور کرنے میں کوئی کسی کی پابندی نہیں ہے، آپ تصور کر سکتے ہیں۔ اسلام میں تصورات میں البتہ صحیح اور درست تصور کریں، یہ بے علمی مصداق نہیں ہوتا ہے اس چیز کے لیے۔ اب دیکھو دنیا ایک طرف ہے، والعصر ان الانسان، پورا انسانیت ایک طرف ہے، الا الذین ایک سائڈ پہ، کہ کہا ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس مضبوطی ہے، لیکن کہا نہیں، الا الذین آمنوا، ہم ایک اکیلے کافی ہے، ہماری جان جائے تو جائے لیکن تمہارے سامنے جھکیں گے نہیں۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ رہبر معظم نے یہی اور اس کو روکا نہیں تھا کہ ہم تمہارے سامنے جھکیں گے نہیں۔ صاحبان ایمان کی علامت یہی ہے، خدا کے علاوہ کسی کے سامنے جھکتے نہیں ہیں، اور رہبر نے یہ ثابت کر کے دیا۔ واہ واہ واہ۔ اور اس کی عظیم مثال سورہ عصر کی ہمیں جو بہترین مصداق واقع کربلا ہے، جہاں استقامت بھی ہے اور صبر کی تلقین بھی ہے، حق کی تلقین بھی ہے، ایمان کے اعلیٰ مراتب میں۔ ایک درود پڑھیں محمد وعلی محمد کی ذات پر۔ ہم نے جب قرآن کی آیتیں بیان کرتے ہیں، احادیث بیان کرتے ہیں، تو ہم ان کے مصادیق بھی ڈھونڈتے ہیں۔ ائمہ سے ہی ہمیں ملتا ہے کہ قرآن کے اصل مصادیق اہل بیت علیہ السلام اور ان کی ذات ہے۔ یہاں کربلا میں جس انداز میں ایمان کا جذبہ دکھایا، ایمان کامل دکھایا، جس طرح حق کی تلقین کی، جس طرح صبر کی تلقین کی، کوئی مثال نہیں ہے۔ اور اسی طرح ان اہل بیت سے تعلق رکھنے والی ذات وہ بھی یہی چیز کرتے ہیں۔ جیسے کہ حضرت مسلم بن عقیل کے بچے طفلان مسلم، جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ چاروں طرف سے بچنے کو کوئی امکان نہیں، صبر کا مظاہرہ کرتے اور کہتے ہیں ظالم، کیا تمہیں ہماری بچپنے پہ رحم نہیں آتا ہے؟ عزیزان اور کمسن بچے ایک ایسا سوال کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ لعین کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں تمہارے رحم نہیں ڈالا۔ جب اس ظالم نے طفلان مسلم کو شہید کرنے کا مکمل ارادہ کیا اور طفلان مسلم کو یہ معلوم ہوا کہ آج ہمارا اجل ہے، وقت معین ہے، اور کہتے ہیں کہ جب تمہیں ہمیں مار ہی رہے ہو، ہمیں شہید ہی کر رہے تو ہمیں اتنی مہلت دے، ہم 2 رکعت نماز پڑھ سکتے۔ عزیزان محترم، ان کی عبادت دیکھو، ان کی استقامت دیکھو، ان کی صبر دیکھو،
کہ اگر عام زندگی میں کسی بچے کے ساتھ یہ واقعہ رونما ہو تو بچہ تڑپ کے باندھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ان کی استقامت دیکھے ذرا. جب یہ دعا مانگتے یا اللہ، نماز کے بعد دعا مانگتے خدایا یا احکم الحاکمین احکم بیننا و بینہم، اے پروردگار، اے احکم الحاکمین، ہمارے اور اس کے درمیان میں آپ فیصلہ کریں. محترم سامعین، جب بھی گھر سے کوئی سفر کے لیے نکلتے ہیں بھائی، تو وہاں اپنے والدین خصوصاً ماں کہتی ہے کہ بیٹا تم اپنے بڑے بھائی کا خیال رکھنا، کیونکہ وہ باپ کی حیثیت رکھتا ہے. اور بڑے بیٹے سے کہتا ہے بیٹا تم اس چھوٹے بیٹے کا خیال رکھنا کیونکہ یہ چھوٹا ہے. طفلان مسلم ایک ایسی جگہ میں نہ ماں کا پیار وہاں نصیب ہو، نہ باپ کی شفقت وہاں نظر آ رہی، نہ اہل عیال میں سے کوئی نظر آ رہا ہے. جب شہید کرنا چاہتا ہے تو بڑا بیٹا کہتا ہے کہ اے ظالم، مجھے پہلے شہید کرو، مجھے پہلے قتل کرو، یہ میرا چھوٹا بھائی اس کو چھوڑ دو. جب اسے قتل کرنا چاہ رہا ہے تو وہ ظالم نیزے سے اس کی طرف اشارہ کیا تو چھوٹا بھائی چپک جاتا ہے کہ اے ظالم، مجھے پہلے قتل کرو، مجھے پہلے شہید کرو، کیونکہ یہ میرا بھائی ہے، بڑے بھائی میرے باپ کی جگہ میں ہے. اور یہ ظالم جب بڑے بچے کو شہید کرتا ہے اور جسم اطہر سے سر مبارک کو جدا کرتے ہیں، اس سر مبارک کو چھوٹے بھائی جو ہے اپنے گود میں لیتا ہے. گود میں لینے کے بعد واویلا روتا ہے، گریہ وزاری کرتا ہے. اور علماء فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ چھوٹا کمسن بچہ اپنے بڑے بھائی کے خون کو اپنے چہرے پہ مس کرتا ہے اور کہتا ہے خدا بندہ، میں قیامت کے دن گواہ ہوں کہ میرے بڑے بھائی کا قاتل یہی معلوم ہے.